حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا نسب دیکھنا ہو تو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین کا حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری سے 10 محرم الحرام 61 ہجری تک، ابا عبداللہ حسین السلام کی دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک حسین مجھ سے ہے۔ 61 ہجری کربلا کے بعد قیامت تک انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ جو ایک کیفیت ہے جو حضور مکرم نے بیان فرمائی ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہے دین، لہٰذا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ کہ یہ چند مصرے سبھی کو یاد ہیں، جبکہ یہ آپ کی مادری زبان میں بھی نہیں ہے، فارسی زبان میں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خلوص کے ساتھ خدمت کر رہا ہو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، تو زبان کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، لیکن امام اس کے کلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ سب کو یاد ہے مصرے، ایک سبب سے خاص ساتھ پڑھیے گا میرے اس کو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی۔ وہ مصرے کے جو سارے مجمع ماشاءاللہ مل کر پڑھے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین میں بھی لطافتیں ہیں بڑی۔ یہ فقط ضرورت شعری پر انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ ایک مصرے میں شاہ کہہ دیا، دوسرے میں بادشاہ کہہ دیا۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ جو زمین پہ حاکم ہو، اور شاہ کہتے ہیں وہ کہ جو آسمانوں میں حاکم ہو، جو معنویات کا حاکم ہو۔ تو حسین زمین کے بھی حاکم ہیں، حسین آسمانوں کے بھی حاکم ہیں۔ حسین نے اپنی حیات ظاہری کے اس دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، فطرس کو معاف کیا، اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، حر کو معاف کیا۔ تو پتہ چلا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ اس لیے کہ جہاں کہیں جس کا اختیار ہوتا ہے، حکومت اس کی وہیں تک ہے۔ ایسا ہے نا کہ جو کراچی کے میئر ہیں وہ کراچی تک ان کا دائرہ اختیار ہے، اور جو سندھ کے وزیر اعلیٰ یا گورنر ہیں ان کا اختیار سندھ تک ہے، اس کے بعد پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ کا اختیار سندھ میں نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا اختیار انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا کی گورنمنٹ کا اختیار پاکستان میں نہیں ہے۔ جس کی جیسی حکومت ہوتی ہے وہیں تک اس کا اختیار ہوتا ہے۔ حسین کا 3 شعبان المعظم کو آسمانوں کے مجرم کو معاف کرنا، آسمان پر حکومت کس کی ہے، اور فرش پر جب حسین جا رہے ہیں تو پھر زمین کے مجرم کو معاف کرنا۔ لیکن آسمان کا جو مجرم ہے نا، فطرس، سب کو نام یاد ہے، تو جو فطرس ہے وہ اس نے غرور تکبر کیا تھا، غور کیجیے گا، اس نے غرور تکبر کیا تو کہتا ہے من مثلی، اس کے پاس خاص بالوں پر تھے، کہتا تھا کہ کون ہے مجھ جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بالوں پر لے لیے اور راندہ درگاہ کر دیا۔ تو آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ شکر کا مقام ہے، غرور کا مقام نہیں ہے، تکبر کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے، ثروت عطا کی ہے، کوئی بڑا خاندان عطا کیا ہے، کسی مقام پر ہے، کسی سٹیٹس پر ہیں، شکر ادا کریں، آسانیاں اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں۔ تو وہ کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ اب 3 شعبان المعظم، اس کے لیے میرے پاس کوئی یہ والی روایت تو نہیں، لیکن میں ایک ویسے ہی چشم تصور سے سوچ رہا ہوں کہ جب ہزاروں ملائکہ کے ساتھ جبریل نازل ہو رہے ہیں اور عرش و فرش گویا اس وقت ہل رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں حضور مکرم کے پاس امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے، تو فطرس نے اسے پوچھا کہ اے جبریل، کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو گویا زبان حال یہ ہے کہ جبریل یہ کہیں کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک ضرور دنیا میں آ گیا۔ اور فطرس نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، اور ساتھ لے کر پہنچے جب تو حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، خود حسین سے مس نہیں ہوا فطرس، حسین کے گہوارے سے مس ہوا۔ اس لیے کہ حسین سے مس ہوتا تو اس بات کے لیے دل میں ایک ارمان رہ جاتا بعد میں امام حسین السلام کے چاہنے والوں کے لیے کہ اب تو بظاہر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام یہاں سامنے نہیں، تو اگر کسی کو شفا چاہیے، کوئی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو کہاں سے مس ہو؟ وہ گہوارے سے مس ہوا تھا، تم زری سے مس ہو جاؤ۔ وہ مقام کے جس نے امام حسین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اپنے وجود میں لیا ہوا ہے، وہ مقام اتنا بابرکت اور محترم ہے۔ تو جیسے ہی اسے بالوں پر ملے، اب بات یہاں سے شروع ہوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے آنا ہے پھر حسین منی والا حسین تک، کہ جیسے ہی بالوں پر ملے، آپ دیکھیے کتابوں میں جا کر، وہ اڑتا ہوا چلا اور کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ ارے ابھی جس جملے کے کہنے پر ہزاروں سال تک پڑھا رہا تھا، ابھی بالوں پر ملے ہیں، حسین کے صدقے میں شفا ملی ہے،
پھر وہی بات کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، اور فخر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے آسمانوں پر۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب یہاں اس مقام کے لکھتے ہیں کہ اسے یہ خوف نہیں ہے نا اب کیا، اچھا جب اسے بالوں پر مل گئے اور کہہ رہا ہے من مثلی، تو اللہ نے دوبارہ بالوں پر لیے بھی نہیں، اس لیے کہ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کون ہے مجھ جیسا، میں وہ ہوں کہ جو حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو حسین سے شفا یافتہ ہوں۔ تو حسین نے اپنی ظاہری حیات میں پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا۔ جب مولا تشریف لائے دنیا میں تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کا مصداق پورا ہو گیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، مرجان کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت تو سنا چکا ہوں، یہ بات ذہن میں ہوگی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، حرا کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا۔ فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا۔ آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ کیا بات ہے آپ، توجہ ہے آپ کی، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ تو جب راہب کو عطا کیا، حر کو عطا کیا، فطرس کو عطا کیا، تو اپنے ماتمی کو عطا نہیں فرمائیں گے کیا؟ اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، مجھے مصرع کہنے تھے، ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، میں جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے، دسترخوان بہر بے کراں، جو اپنی توفیق کے مطابق جتنا لے جائے امام حسین علیہ السلام کے در سے۔ اور کربلا کے بعد اب دیکھیں، یہ میں بات کو ایسے ایسے سمیٹ رہا ہوں آج کی آیت میں، کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ نور کی آیت میں، وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اگر مجمع میں کوئی سمجھ رہا ہے کہ مولانا کو فقط اشعار یاد ہیں، تو نہیں بھائی، مجھے آیتیں بھی یاد ہیں بہت سے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل ہے مشکات، ایک طاق ہے۔ طاق جانتے کسے؟ طاق دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ کو طاق کہتے ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے۔ قرآن ہے یہ، کیا تمثیلی آیت ہے، کیا سمبولک اس کا انداز ہے کہ طاق میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، ہاں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوکب دری، روشن ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے۔ شجرہ طیبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ شجرہ طیبہ ہی پر بات ہو رہی ہے۔ شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تم اس چراغ کو روشن نہ بھی ہونے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ انسانوں کے لیے ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ طاق کون ہے، چراغ کون ہے، مصباح کون ہے، ایک عجب یہ آیت ہے، یعنی انسان جتنا اس میں بہتا چلا جائے، جتنا اس پہ بات کرتا چلا، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ فوراً اگلی آیت میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا نور ایسے گھر میں ہے کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بھئی تسبیح فاطمہ کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں یہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا جن کی تسلی مذہب اہل بیت کی کتابوں سے ہوتی ہے وہ بحار الانوار میں جا کے دیکھ لیں، جن کی تسلی ہوتی ہے کوئی اور کتابوں سے وہ شواہد التنزیل تفسیر میں دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عبید اللہ حسکانی حنفی نیشاپوری کی تفسیر ہے، اس میں جا کے دیکھ لیں یہ روایت موجود ہے یا نہیں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں اللہ کا نور ہے، تو ایک ہستی کھڑی ہو گئی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نور
یہ کون سے گھر ہیں یا رسول اللہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ حضور مکرم نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم ہے. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ جب بھی رسول انبیاء کی کوئی فضیلت کہہ رہے ہیں تو کوئی علی کو تو نہیں کہہ دیں گے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ھذا البیت منہا، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، واشار الی بیت علی جن، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ گھر کیا ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ بہت توجہ رکھنا، کیا یہ گھر ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یقین فرمائیے حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا حکم دیا ہے. فرمایا نعم من افضلها، ان گھروں میں افضل گھر، انبیاء سے بھی افضل گھر، یعنی آدم صفی اللہ سے افضل، نوح نبی اللہ سے افضل، ابراہیم خلیل اللہ سے افضل، موسیٰ کلیم اللہ سے افضل، عیسیٰ روح اللہ سے افضل. یہ گھر ہے علی ولی اللہ کا، یہ گھر ہے یا علی. اس گھر کی تعظیم واجب ہے. سبحان اللہ. حضور نے کہا نام افضل ہے، سب سے افضل گھر ہی علی کا ہے جس کی تعظیم واجب ہے. اب وہ جو آیت نور ہے نا، امام نے فرمایا، اب یہ میں ایک مذہب اہل بیت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے وہ حوالہ کافی ہے کہ امام نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس طاق سے مراد جہاں چراغ رکھا جائے، طاق سے مراد المشکات یا فاطمہ. کتنی لطیف تعبیر ہے. چراغ نہیں کہا گیا بیوی کو، چراغ رکھنے کی جگہ. جبھی تو ہے فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ہاں، جہاں نور ہدایت کا چراغ رکھا ہوا ہے وہ بیت فاطمہ ہے نا. یہ فرمایا طاق سے مراد ہے سیدہ سلام اللہ علیہا، المشکات یا فاطمہ. المصباح هو الحسن، کا وہاں جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ حسن مجتبیٰ ہے. الزجاجہ والحسین، اور یہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. چراغ کی روشنی فانوس سے پھیلتی ہے، یعنی یہ کہ اب علی کا ذکر بھی ہوگا مجلس حسین میں، سیدہ سلام اللہ کا ذکر ہوگا مجلس حسین میں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا مجلس حسین میں. حسین وہ فانوس ہے کہ جس سے یہ روشنی پھیل رہی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے، زیتون، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، دائمی ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو. یہ امام نے فرمایا یکاد العلم ینفجر بہا، چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم دیتے رہیں گے. یہ مراد ہے یہاں پر، تب بھی اپنا علم دیتے رہیں گے. بھئی کیا بھول گئے بڑے بڑے آ کے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا.